مجھ سے سوال کیا کہ اگر میرے کوئی 6 سال کی بچی ہوتی تو کیا میں اس کی شادی کر لیتا؟ تو عرض یہ ہے کہ شادی دیکھیں یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی نیسیسری نہیں ہے، آبلیگیٹوری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا شادی 50 سال کے آدمی سے کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک وہ بڑی ہو جائے، اور ہر والد پہ فریضہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی زندگی کو تباہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور والد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹی آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ کا، میں نے بہت سارے احادیث آپ کو پڑھ کے دکھایا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ کیا، آپ ایسا عمل بجا لائیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے، تو آپ نے بہت بڑی گناہ انجام دیے اور بہت بڑی غلطی انجام دی، اور پھر ایسا عقد جس میں بیٹی کا ضرر ہو، اچھی طرح سے سن لیں، ایسا نکاح جس میں آپ کی بیٹی کا ضرر ہے، مثلا میری بیٹی 10 سال کی ہے، 15 سال کی، فرق نہیں کرتی، یا 6 سال کی ہے، میں ایک ایسے جگہ اس کی شادی کرا لیتا ہوں جہاں پہ اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، یہ عقد باطل ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جو مجھے ولایت دیا، میری بیٹی کا اختیار میرے ہاتھ میں دیا، اگر ایسا کوئی دیکھیں اس کا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کا امیجن کرنا کہ 6 سال کی بیٹی یا 5 سال کی بیٹی یا 3 سال کی بیٹی کی نکاح ہو جائے، کیسے اس کے مسئلات میں ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سارے موارد آ جاتے ہیں کہ مثلا میرا بھتیجا ہے، میری بیٹی ہے 6 سال کی، میرا بھتیجا ہے 12 سال کی، ابھی ہماری جو ہے بات چل رہی ہے، نانی کا بھی یہ خواہش ہے، دادی کی بھی یہ خواہش ہے، دادا بھی، دادی، سب، چچا، بھائی، بہن، پھوپھیاں، سب یہی کہہ رہے ہیں بچی کے اور بچے کے کہ ان دونوں کے آپس میں نکاح ہو جائے۔ تو ایسے موارد آ سکتے ہیں دنیا میں، زندگی میں، کہ چھوٹی بچی کی شادی جو ہے 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی، اس کا نکاح، اس کا صرف محرم بنتے ہیں نا آپس میں، ایک کمٹمنٹ ہے کہ یہ اس کے فلاح میں ہے، اس کے اچھائی کے لیے، تو یہ ایسے موارد ہو سکتے ہیں۔ یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ، مثلا دنیا میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک بہت ہی غریب لڑکی ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا، مثلا کنگ سلمان آ جاتا ہے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ 6 سال کی بیٹی، تو اگر آپ یہ بخوبی یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا، شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا ایک پری پیوبرٹی سے پہلے، بلوغ سے پہلے، لیکن اگر اگر میں مثلا کوئی شخص مصلحت جانتا ہے، دنیا میں ایسے ہو سکتا ہے ایک بچی مثلا اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے، اس کی ماں مر چکی، باپ اس کو نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ فرض کریں باپ اس کی ضمیر ہی کہتی کہ میری بچی، کیونکہ میں جیل چلا جاؤں گا، یا میں بچی کا میں خیال، خود باپ بیمار ہے، اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے، وہ بچی کی شادی کر لیتا ہے ایسے گھر میں جہاں پہ گرچہ اس کا خاوند عمر رسیدہ ہے، لیکن وہ بچی کی فلاح میں، وہ جو بھی دیکھے نا، ساتھ والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے اچھا کیا، بچی کی جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے یہی ہے، کہ ویل بینگ کے لیے یہ کہ بھئی اس کی شادی، یہ بہت کم تاریخ میں ہو سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو امیجن کرنا امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عرض ہے کہ ایسے موارد میں ہو سکتا ہے، اگر اس کی فلاح و بہبود نہیں ہے تو باپ کو حق نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی، چاہے وہ بیٹی 15 16 17 سال کی ہے یا بیٹی 5 سال کی، ایسے جگہ کر دے جہاں پہ بیٹی کی زندگی تباہ ہوگی۔ جی بہن، جواب یہ صحیح۔ اچھا، میں اب اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو بات کی، ٹھیک ہے، ہم آفٹر لائف کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا جو ایتھیسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ دنیا کی لائف پہ تو بلیو کرتے ہیں، اور ہمارا جی کام ہے کہ ہماری جو اسپیشیز ہیں ان کا سروائیول جو ہے وہ رہے، ان کی بقا جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہے، ایک آپ پرپس کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے۔ اچھا، اب بات یہ آ جاتی ہے اب کہ اب جو اسلام میں اجازت ہے اب اجازت چھوٹی دیں میں اس کا بچیوں کو۔ جواب دے دوں کہ ایک ایتھیسٹ کے پرسپیکٹیو سے خدا نہیں ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ بھی نہیں ہے، لیکن اسپیشیز کی ویل بینگ اور اسپیشیز کے سروائیول ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اسپیشیز، ابھی انسان کی جو آبادی ہے، ہیومینٹی کی آبادی 8 بلین ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پاپولیشن کو کم کیا جائے، بہت سارے لوگ ہیں، بل گیٹس مثلا ایک بہت ہی سیکولر ہے، بہت ہی رچ بھی ہے، کہتے ہیں یہ ارتھ کو ڈی پاپولیٹ ہونا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل پاپولیشن 3 بلین ہو، 2 بلین ہو، یہ 8 بلین بہت زیادہ، یا مثلا آگے جا کر 100 سال کے بعد فرض کریں زمین کی جو پاپولیشن ہے 30 بلین، 25 بلین 50 بلین بن جاتے ہیں لوگ، تو اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں کہ پرسپیکٹیو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسپیشی کی سروائیول، بہت دفعہ یہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ اسپیشیز کے سروائیول کے لیے آپ انسانوں کو ختم کریں،
انسانوں کی ایک ہاف پاپولیشن کو یا 3/4 کو ختم کرے. پہلی بات یہ ہے. تو آپ کے پرسپیکٹو سے تو وہ تو کرنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کرنا ہی چاہیے حکومتوں کو, یا ایسے اسٹیپس لینا چاہیے کہ ارتھ ڈی پاپولیٹ ہو جائے. پہلی بات. سیکولر ہو سکتا ہے ہاں لیکن ایسا ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ ہمارا پرپز یہ ہاں. تو ایتھیزم کے پرسپیکٹو سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ایتھیسٹ آ کے یہ بتائے کہ بھئی زمین کی پاپولیشن اب جو ہے 100 بلین بن چکی ہے, اس کو کم کیا جائے, 5 بلین تک پہنچایا جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ ایسا وائرس پیدا کرو, فرض کریں کہ سب لوگ مر جائیں, 95% لوگ مر جائیں. ہو سکتا ہے. اس کے لحاظ سے یہ جو ہے ہیومینٹی کی سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیومینٹی کی سروائیول, یہ اسپیشیز کی سروائیول, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھیں میرے پاس ابھی زندگی کے 40 سال ہیں, مجھے میرے لیے جو چیز ضروری ہے, میرے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں خوش رہوں, میں زیادہ سے زیادہ دنیا میں لذتیں اٹھاؤں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے لیے مجھے کچھ انسانوں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے تو کرنا پڑے, کیا مشکل ہے. جیسے ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا اسٹالن, ایک بہت بڑا ایتھیسٹ تھا ماؤ زیڈونگ, پال پاٹ. ان لوگوں نے ملینز, ٹینز آف ملینز آف لوگوں کو قتل کیا, کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. کیونکہ ان کے اپنے پاور پہ گرپ کے لیے ضروری تھا. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پاور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے کہ میں ہیومینٹی کی سروائیول کے لیے ذاتی قربانی دے دوں. میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہوں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جس طرح اسلام میں ضروری ہے نا کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, کسی کا مال نہیں اٹھا سکتے. آپ کے ہاں ایتھیزم کے ہاں ایسا مورلٹی نہیں ہے. اگر وہ چاہے کہہ دے میرے لیے, میرے زندگی کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنے لوگوں کو قتل کروں اور ان کے پیسے اٹھا لوں, تو اس کو کوئی ایسا مورلٹی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. جی دیکھیں, جیسے آپ نے اسٹالن کی اگزامپل دی یا فرض کریں آپ ہٹلر کی اگزامپل دی, یہ تو ان کی انفرادی چوائس تھی. یہ ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہر انسان کو ہونا چاہیے یا سب کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن قرآن مجید جو ایک کتاب ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ڈائریکشن دیتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم میں, یعنی کہ جو 7ویں صدی میں جو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, وہی مطلب وہ ایوالو نہیں ہو سکتا, قرآن ٹائم کے ساتھ ریفارم نہیں ہو سکتا. جو اس ٹائم پہ قوانین بنائے گئے وہ ہر سینچری میں مانے جائیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے, مطلب وہ میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے مائنر بچوں کی شادی. تو مجھے یاد ہے آپ کی جو لائیو اسٹریم تھی, آپ نے اس پہ ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم ایتھیسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کو, مائنر بچیوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ ان کی کمسنی میں شادی کی جائے, حالانکہ اسلام میں اجازت ہے کہ جو بچے ہیں, لڑکے ہیں کمسن, ان کی بھی شادی کی جا سکتی ہے. اچھا, اس حوالے سے اگر میں بات کروں نا, تو اب میں کیونکہ سائنس کو ہی ہم لوگ تو مانتے ہیں, ہم لوگ نہیں مانتے کہ سیکولر کنٹریز میں کیا قوانین ہے یا اسلامی جو کنٹریز ہے وہاں کیا قوانین ہے. اگر سائنس کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور 2 سال میں نے گائنی کے شعبے میں جاب کی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس مسئلہ ہی آ جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کا ڈفرنس. ٹھیک ہے, جو لڑکا ہے اس کو حمل کے مراحل سے نہیں گزرنا, لڑکی کو گزرنا ہے. اچھا, اب اگر ہم ایج فیکٹر کو دیکھیں نا, تو 10 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے, اس میں جو کمسن بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہیں. ان کا جو امیون سسٹم ہے, یعنی کہ جو ان کی قوت ہے, ٹھیک ہے, باہر کے جو انفیکشن آ رہے ہیں ان سے لڑنے کی, وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. 19 سال کی عمر تک وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس صورت میں اگر وہ کوئی فرض کریں, آپ کہتے ہیں ماہواری تو آ جاتی ہے 9-10 سال کی عموماً بچیوں کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ماہواری شروع ہو گئی. اب اگر ان کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے, کیونکہ لیکن ان کا امیون سسٹم ویک ہوگا, تو اس وجہ سے ان کو HIV, اس طرح کی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ لگ سکتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں اور مطلب میڈیکل سائنس کو اگر میں رکھ کے بات کروں, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو 25 سال کی عمر تک جو ہے نا بچیوں کی, لڑکیوں کی, ایک تو سروکس جس کو بچہ دانی کہتے ہیں, اور وجائنا, یہ ابھی تک ڈیولپ ہو رہی ہوتی, فلی ڈیولپ نہیں ہوتی, کمزور ہوتی ہے. تو یہ اتنا آپ کو اچھا سپورٹ سسٹم نہیں پرووائڈ کر سکتی اگر وہ پریگننٹ ہو. ایون آپ نے اگر سنا ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے, اور یہ بہت کامن ہے مائنر بچوں میں. میں پاکستان میں جب میں جاب کر رہی تھی, تو میں تو ہر مہینے میں کم سے کم میں 7-8 ایسے کیسز دیکھتی تھی. جو 20 سال سے کم عمر بچیاں ہوتی تھی نا, وہ ہمارے پاس آتی تھی, شادی کی پہلی رات ہی آئیں گی, ان کو پوسٹ کوئٹل ٹیئر, یعنی کہ پہلی بار جب انہوں نے مباشرت کی تو اس کے بعد ان کو انجری ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, ان کی سروکس پہ ٹیئر آ جائے گا, جس کی وجہ سے ان کو ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی تھی. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ایڈلٹ لڑکی جو 25 سال کی عمر کو ہے یا 20 سال کی عمر کراس کر چکی ہے, اچھا, اس میں جو خون ہوگا وہ 4 سے 5 لیٹر ہوگا.
जबकि जो माइनर बच्ची है, यानी कि जो 20 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्ची है, उसमें होगा 2 से 3 लीटर खून। और ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे पोस्ट कोइटल टीयर, उसने मुबाशरत की, वो उसके लिए ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि इसमें वो रेडी नहीं होती बच्ची, या तो ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, या दूसरा इसका पॉइंट ये हो जाता है कि उसकी क्योंकि सर्विक्स कमज़ोर है, वजाइना पूरी तरह बनी नहीं है, तो ईज़िली टीयर आ जाता है। ठीक है, जब इस किस्म की कंडीशन होती है, तो उसमें जो ब्लड लॉस है, अगर वो 2 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा हो जाए, तो बच्ची की जान जा सकती है। और ये अमूमन जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनमें ये बहुत चीज़ कॉमन होती है, जो माइनर है, एज़ कम्पेयर टू जो 20-25 साल की एज को हैं या क्रॉस कर चुकी हैं 20 साल की उम्र। ठीक है, तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, इनको ज़्यादा जो है इस वजह से मसला सहना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट जो आ जाता है कि खुद डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 62% जो बच्चियां हैं, स्पेशली जो इस एज ब्रैकेट में आती हैं कि वो माइनर हैं, 15 से 20 साल की एज की बच्चियां, उनमें सेक्सुअल वायलेंस ज्यादा देखा गया कि वो उसका शिकार बनती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर उनके जो हस्बैंड है वो उनसे एज में बड़े, वो ऑब्वियसली उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फिर वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है मैरिटल रेप का और इन सारी चीजों का। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ एक चीज रखी, सेक्सुअल जो मसले शुरू होते हैं बच्चियों के साथ अगर वो माइनर हो। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम प्रेगनेंसी की तरफ आ जाए, जिस वजह से हम एथियस्ट, जो साइंस को हम अपना बनाकर मुशाहिदा करके हम इन बातों के तरफ आते हैं। आप अगर मैटरनल मोर्टेलिटी देखें कि जो बच्चियां प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा अमवात का शिकार हो, उनमें जो ममालिक सबसे आगे हैं, सूडान, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तमाम वो मुल्क हैं इंडिया समेत जहां पे कम उम्र बच्चियों की शादियां ज्यादा की जाती हैं। ठीक है, और 5 गुना जो है इनमें ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि जो कम उम्र बच्चियां हैं वो मतलब अमवात का मतलब मौत उनको आ सकती है प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही जो मैंने आपको पहले बताई कि उनकी जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी जो सपोर्ट करती है कि आप जो प्रेगनेंसी के दौरान, वो कमजोर होती है। ठीक है, वजाइना फुली डेवलप्ड नहीं है। अब इसमें इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि जो बच्चियां हैं कम उम्र यानी कि माइनर बच्चियां, उसमें सिर्फ माँ का खतरा नहीं है, बच्चे को भी खतरा है। ज़्यादातर जो कम वेट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, लो बर्थ वेट, माइनर जो लड़कियाँ होती हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट होता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूट्रिशन बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता क्योंकि माँ खुद अभी कम उम्र है, ठीक है, उसकी बॉडी कमज़ोर है। एक तो ये बात आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब इनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इस किस्म के होते हैं कि क्यों ये जाती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की तरफ। अब ये क्योंकि मेरे अपना ये मैंने खुद मुशाहिदा किया क्योंकि मैं गायनी में प्रैक्टिस करती रही। इनको क्या होता है कि इनका लेबर बड़ा मुश्किल होता है बच्चियों का। क्यों? इनका पेल्विस आमतौर पे कम उम्र बच्चियों का छोटा होगा, सर्विक्स इनकी जो मतलब सही नहीं होती, इनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा ट्रैक्ट है मतलब बर्थ कैनाल हर चीज़ वो फुली डेवलप नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ये लेबर में फँस जाती हैं जिसकी वजह से इनमें एक कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं जब कराची में मैं हुआ करती थी तो वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल था जहाँ पे अमूमन क्या होता था, इमरजेंसी में बच्चियाँ आती थी और आती थी उन एरियाज़ से जो अर्बन एरियाज़ होते थे, विलेज वाले। वहाँ से बच्चियाँ आती थी और वो ज़्यादातर कम उम्र बच्चियाँ होती थी। उनको क्या मसला होता था, ऑब्स्टेरिक फिस्टुला उनमें देखने को मिलता था। उसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल जो है वो एक सुराख या होल बन जाता है, ठीक है? वो वजाइना या ब्लैडर के दरमियान बन सकता है, वजाइना या रेक्टम के दरमियान बन सकता है। अच्छा, अब ये ऐसी पेचीदगी है कि अगर ये एक बार औरत को हो जाए तो उसमें फिर भांजपन भी आता है और उसको पूरी ज़िंदगी जो है पेशाब और पखाने की बेज़ाब्तगी का सामना करना तो पड़ता हल है क्या है, और ये इसका एक हल क्या है? लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन है। हल क्या है? इसका हल यही है व्हाट्स द कि जो सॉल्यूशन? माइनर बच्चियाँ हैं, देखिए हल तो करने पे है तो वो तो सर्जरी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और नहीं आपको फिर एक लॉन्ग लाइफ देखें, के आप जो कॉम्प्लिकेशंस कह है उसको डील फरमा रही है करना ना, होगा। ये लेकिन हेल्थ रिस्क्स जी, हैं, माइनर माइनर के माइनर सेक्स में ये जी, हेल्थ जी। रिस्क हैं, तो इसका हल क्या? आप कहते हैं वो सेक्स से इज्तनाब करें? जी, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल तो कोई नहीं सेक्स से कहता ना, और ये तो दुनिया में शादी कोई से नहीं और कहता। देखें प्रेगनेंसी एथियस्ट तो ये तो प्रेगनेंसी नहीं बहुत कहता है। बड़ा देखें देखें डॉक्टर साहिबा, ये तो एथियस्ट तो नहीं कहता हुँ, कि माइनर जो हैं प्री एज जो अंडर 18 लड़कियां हैं ये सेक्स नहीं कर सकती। ये तो दुनिया में तो कोई नहीं, और दुनिया का कोई कानून ही नहीं है। आप अमेरिका में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, हुँ, दुनिया में कोई ऐसी कानून नहीं है कि इट्स इलीगल फॉर टीन गर्ल्स टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ये तो कहीं भी नहीं है, ठीक है ना? आप देखें, आप कहते हैं इनके लिए सेक्स इनके लिए मुज़र है। मैं हुँ। आपसे अग्री नहीं करता, लेकिन ये आपका फील्ड है, नहीं, आपने नहीं, रिसर्च की सेक्स है। नहीं, आप प्रेगनेंसी, ज़्यादा प्रेगनेंसी। जी, जी। अर्ज ये कर रहा हूँ ना, अर्ज ये कर रहा हूँ, ये आपका जी, फील्ड है, आपका एरिया स्पेशलिटी है, मैं उसमें आपको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे अग्री नहीं करता। जी, आप अगर यहाँ पे एक और स्पेशलिस्ट हम जी। लेके आए
جو وہ بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیلنج کریں کہ آپ کی باتیں غلط ہیں، لیکن میں اس پہ آپ کی جو انفارمیشن ہے میں اس کو، کیونکہ میرا اسپیشلٹی نہیں ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں یہ کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ پری ٹین جو مائنر گرلز ہیں یعنی 10 پیوبرٹی کے بعد ان کو سیکشول انٹرکورس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں کہتا، اور نہ دنیا کا کوئی ایسے قانون ہے۔ دیکھیں کہ دنیا میں آپ آسٹریلیا چلے جائیں، میں نے عرض کیا یورپ چلے جائیں یا امریکہ آ جائیں، یہاں پہ صرف یہ مسلمان ممالک میں اسلام کا حکم ہے کہ ان لڑکیوں کو سیکس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کہ شادی ہو۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ جائز ہے کہ ایک لڑکی چاہے وہ 7 سال کی ہے، 6 سال کی ہے یا 10 سال کی ہے، فرق ہی نہیں، پیوبرٹی کا کوئی اس میں ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ کسی اور لڑکے کے ساتھ وہ، بشرط یہ کہ دوسرا جو لڑکا ہے وہ انڈر 18 ہو، اگر وہ اوور 18 ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو والدین کی اجازت کی ضرورت، وہ اس کے ساتھ وہ سیکس کر سکتی ہے، وہ جماع کر سکتی ہے، مباشرت کر سکتی ہے، شادی بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں منیمم ایج کا کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جن ممالک میں منیمم ایج کی، شادی کی منیمم ایج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس میں صرف والدین اور کورٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے، اس کے بعد شادی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اور لیکن شادی کے بغیر سیکس یہ تو ہر ملک میں جائز ہے سوائے اسلامی ممالک میں۔ اگر آپ امریکہ میں رہتی ہیں یا آپ نیوزی لینڈ میں رہتی ہیں یا ویسٹرن ممالک میں، اور یا بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا جو سول لا ہے، میرج لا ہے، یہ سول لا انہوں نے ویسٹرن کنٹریز سے لیا، یہاں پہ کوئی انلیگل نہیں ہے۔ کیا اس وجہ سے ہم اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسلام میں پیوبرٹی کے بعد سیکس کی اجازت ہے، اور بھائی تو آپ لوگوں کے ہاں تو پیوبرٹی سے پہلے بھی سیکس کی اجازت ہے۔ اگر یہ مضر ہے تو ہر جگہ مضر ہے نا، صرف یہ تو نہیں کہ اسلام میں مضر ہے، ہر جگہ یہ رسکی ہے۔ اور ایتھیسٹ حضرات یہ کبھی نہیں کہتے کہ بھائی، میں نے تو کبھی یہ تحریک نہیں دیکھی کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی 20 سال سے، کیونکہ یہ فلی ڈیولپڈ کب ہوتے ہیں 20s میں، خواتین فلی ڈیولپڈ کب ہوتی ہیں 20s میں، یعنی 20-25 سال کی عمر میں ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا وجائنا وغیرہ، ایگز، ریپروڈکشن سسٹم فلی ڈیولپ اس سال میں ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے یہ سیکس میں انگیج نہ ہو۔ یہ کسی نے بولا؟ میں نے تو ایسا کوئی کبھی ڈیمانڈ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، بلکہ اس کے برعکس دیکھیں یہ جو لڑکیاں مثلا ٹین سے پہلے، اب معاف کیجیے گا، اڈلٹہڈ سے پہلے، اڈلٹہڈ جو ویسٹ میں وہ 18 ایئرز ہے، اسلام میں اڈلٹہڈ جو ہے اس سے پہلے بلوغ کے ساتھ، پیوبرٹی کے ساتھ 18 ایئرز سے پہلے اگر کوئی لڑکی سیکشول انٹرکورس میں انگیج ہو جاتی ہے، یہ ہر جگہ لیگل ہے، ہر جگہ لیگل ہے، اسلام میں بھی لیگل ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ ہر ایک کے ساتھ نہ سوئے بھائی۔ ویسٹ میں تو بالکل کیا ہے کہ بھائی کسی کے بھی ساتھ۔ مغربی دنیا میں یہاں پہ کیونکہ سیکولر لا ہے، 18 سال سے پہلے ایک لڑکی جو ہے ایک رات میں 20 آدمی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے، انگیج ہو سکتی ہے سیکشول، 50 کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی قانون نہیں اس کو روکنے کے لیے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ کہ جتنے لڑکے اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ 18 سال سے کم ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اسلام میں تو بیوٹی یہی ہے کہ بھئی آپ اگر آپ کی عمر چاہے 18 ہے چاہے 20 ہے، آپ سیکشول انٹرکورس ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، اور وہ نکاح بھی والد کی اجازت سے ہوگی تاکہ آپ کی زندگی تباہ نہ ہو، اور والد کو بھی لازم ضروری ہے کہ آپ کی مصلحت کو اور آپ کی جو منفعت ہے زندگی میں، آپ کی فلاح و بہبود، اس کو خیال رکھے۔ تو عرض یہ ہے اس لحاظ سے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، اور ہم نے جو دیکھا ہے زندگی میں، ہمارے ہاں تو یہ تو بہت ہوئے ہیں جو خاندان جو لوگ ہمارے ممالک سے آتے ہیں، افغانستان سے، ایران سے، عراق سے یا پاکستان، ہندوستان میں، وہ تو ایک عام چیز ہے کہ بچی ہر خاندان میں ایسا ہوا ہے۔ آپ 20 سال 30 سال 50 سال پہلے چلے جائیں نا، اکثر آپ لوگوں کی پھوپھیاں ہیں یا خالائیں ہیں یا مائیں ہیں، ان کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 14 سال 15 سال 16 سال 13 سال، یہ عام چیز ہے بالخصوص گاؤں میں، اور یہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی اس کی وجہ سے مر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے مر جاتی۔ تو جو آپ کا جو بیسک پریمیسز ہے کہ یہ تو بہت ہی، یہ تو تباہ کن چیز ہے بچیوں کے لیے، تو ہاسپٹلز کیوں خاموش ہیں؟ تو آپ سے میں عرض یہ ہے آپ سے کہ دنیا میں اتنے ہاسپٹلز ہیں، یہ کیوں خاموش ہیں؟ ان سب کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اتنے ڈاکٹرز ہیں، ان کے اتنے ایسوسیشنز ہیں، اتنے فیمنسٹ گروپس ہیں، ان کو سب کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ سیکس بین ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ صرف شادی کریں گے تو سیکس مضر ہوگا نا، وہ شادی کے بغیر بھی سیکس بایولوجیکلی جو ہے نا، بایولوجیکلی شادی کے بغیر بھی آپ کے پرسپیکٹو سے وہ مضر ہے۔ تو پھر یہ تحریک آپ لوگ چلائیں بھائی، دنیا میں ایسی کوئی تحریک نہیں، نہ کبھی سننے میں آئی ہے کہ بھئی 20 سال سے 25 سال سے پہلے جو ہے سیکس بین ہونی چاہیے خواتین کے لیے، ہم نے تو نہیں سنا آج تک، وہ ایسا کیوں تحریک نہیں ہے؟
اب بات یہ ہے کہ سیکس بین کرنے کی بات نہیں، آپ جیسے سیکولر کنٹریز کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہاں تو بچیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جس سے مرضی سیکس کریں، بس ان کا ہم عمر ہونا چاہیے، ان سے بڑی ایج کا آدمی نہ ہو اور وہ جس مرضی عمر میں شروع کرتی ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان ممالک میں سیکس ایجوکیشن دیا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پروٹیکشن یوز کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے سیکجولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سے آپ کو بچانا ہے، اور پریگنینسی کو کیسے اوائڈ کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرج میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہوگی تو obviously آپ پریگننٹ بھی ہوگے، ٹھیک ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب یوز کرو کوئی بھی مطلب پروٹیکشن، لیکن بچوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا کہ آپ نے پریگننٹ ہونا ہے۔ اور جو بچیاں ہوتی ہیں جس طرح کچھ ویسٹرن ممالک میں کامن ہے کہ جی وہ ٹین ایج میں مدر بن جاتی ہیں، اس کو انکریج، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو مطلب برا ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی انکریج نہیں دیا جاتا کہ بھائی ہر بچی یہ کرے۔ اور وہ جب ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ان کو آؤٹ کاسٹ کر کے تھوڑا سا ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی وہ نہیں کیا جاتا کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے۔ تو ایک سیکس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہاں آپ پابندی کسی پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک نیچرل ایک فطری عمل ہے، لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو پریونشن بتائی جاتی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے حفاظت کرنی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز نہ لگے اور آپ کیسے انوانٹیڈ جو ہے پریگنینسی نہ ہو آپ۔ تو یہ تھوڑا ڈفرینس ہے، لیکن اگر آپ شادی کر دیتے تو اس میں تو پھر سوال ہی نہیں ہوتا نا کہ آپ انوانٹیڈ تو پریگنینسی جو ہے میں اس کو آپ کی آپ خدمت میں عرض روکیں کرتا ہوں گے۔ کہ ویسٹرن کنٹریز میں زنا کی کثرت کی وجہ سے یہاں پہ سوشل فیبرک کیوں ٹوٹ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ سیکشول ایجوکیشن ہوتا ہے کہ پریگنینسی سے کیسے اوائڈ کیا جائے اور سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے کیسے اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں اگر انسان کی شادی ہوتی ہے نا ایک ہی مرد کے ساتھ، اس میں تو سیکشول ٹرانسمیشن ڈیزیز ہوتا ہی نہیں، مگر یہ کہ وہ تو بہت نادر ہوگا کہ وہ مرد خود بدبخت ہو کہیں اور سے وہ کوئی وائرس لے کے آئے اپنی بیوی کو دے دے، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جہاں پہ کوئی لگام نہیں ہوتا کہ ایک بچی ہے وہ 50 مختلف مردوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے انڈر ایج لڑکیوں کی شادی کی ہے کہ وہ صرف ان کا ہم عمر ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بچی ہے 11 سال کی، ایک لڑکا ہے 17 سال کی، یہ آپس میں کر سکتے ہیں، اور اگر لڑکا 20 سال کا ہے 25 سال کا ہے تو اس کے پیرنٹل کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی کے لیے پیرنٹل کنسنٹ اور کورٹ آرڈر ہوتا ہے، لیکن صرف سیکس کے لیے تو پیرنٹس کی اجازت کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ پریگننسی نہیں ہوتی بچیوں کی، یہاں پہ پریگننسی بہت ہوتی ہے بچیوں کی، اور بہت بعض دفعہ اس کو ابورٹ کرتے ہیں، ابورشن کہتے ہیں، اور بعض دفعہ ابورٹ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ابورٹ کرتے ہیں اس میں یہ بچی کے لیے، اس کی صحت کے لیے بہت مضر ہے ابورشن، کیونکہ اور اس میں ایک انسان کا قتل بھی ہو جاتا ہے، ایک بچے کا قتل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو مار دیتے ہیں، اور پھر اس کی اپنی ماں کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی ابورشن جو کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے میرے سسٹر کہ یہاں پر جن کی ابورشن نہیں ہوتی اور وہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بچے زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لڑکا یا جو لڑکی سنگل مدر کے ہاں پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ کو یا جانتی ہے یا نہیں جانتی، بہرحال وہ فیملی کیونکہ میرٹ نہیں ہے، وہ کپلز نہیں ہے، وہاں پہ گھرانہ نہیں ہے، تو ان کو والد کا سرپرستی زندگی میں حاصل نہیں ہے، تو وہ آگے جا کر اکثر کرمنل بن جاتے ہیں یا زندگی میں ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو جو لوگ مثلا اگر آپ ان اسٹڈیز کو دیکھیں کہ جو بچے کالج کے عمر تک پہنچ جاتے ہیں، جو ایک میرڈ کپلز ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ان میرڈ کپلز ہیں ان کی تعداد کم ہے، ان بچوں کے بہت ہی کم ہے جو کالج ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں۔ اور جو لوگ اکثر ٹینز میں جیل جاتے ہیں جرائم کی وجہ سے، وہ اکثر یہی ہوتے ہیں کہ ان کے کیا ہے، ان کی سنگل مدر ہوم سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بہت بڑی جو کلیمٹی ویسٹرن کنٹریز کو درپیش ہے، وہ ہے پاپولیشن کولیپس کی۔ ابھی دیکھیں آپ رشیا جو ہے ایک کنٹری کے لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس کی پاپولیشن ڈیکریز ہو رہی ہے، کنٹریکٹ ہو رہی ہے۔ برٹن، یو کے، اس کا کلچر مر رہا ہے، اس کی پاپولیشن کنٹریکٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ وہاں پہ دیسی اب آپ دیکھیں نا 50 سال کے بعد 70 سال کے بعد وہ ہندوستان کا ایک صوبہ بن جائے گا، کیونکہ اتنے دیسی لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا جو یا جاپان ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ کہ بچیوں کو شادی نہ کرنے دو اور ان سے بچے پیدا نہ کرواؤ، کہ ڈیلے بچے پیدا کرنے میں ڈیلے کر دو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچیاں جو ہے 25 سال کی عمر تک تو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے، بعض تو 27-30 سال تک ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہائر ایجوکیشن کورسز میں جاتے ہیں،
بعض کے 30 سال کی عمر سے بھی زیادہ وہ ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے کم، ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب پیسے آ رہے ہیں تو کیوں بچے پالنے میں اپنی، اور وہ ان کی عمر پہنچ جاتی ہے 40 سال کو. اب 40 سال کے بعد وہ شاید ایک بچہ پیدا کرے یا نہ کرے، یا شاید 2 بچے پیدا کرے یا نہ کرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن مینٹین کرنا یہ ایک کنٹری کے سروائیول کے لیے کافی نہیں ہے. نہ صرف مینٹین کرنا ضروری ہے بلکہ اس کو گروتھ ضروری ہے، کیونکہ پاپولیشن جو پیرامڈ ہے اگر وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے تو پھر وہ کنٹری فنکشن کرنا بند کر لیتا. مگر یہ وہ کتنے امیگرنٹس لے کے آئے باہر سے کہ اس کی اپنی جو ہے سوشل اور کلچرل فیبرک تباہ ہو جائے. تو عرض یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے کبھی سپر پاور نہیں بن سکتا امریکہ کی طرح، کیونکہ اس کے بہت ہی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے کولیپس کر جائے گی آگے 30-40 سالوں میں. اور یو کے جو ہے، جاپان جو ہے، روس، ان کا سروائیول ایک کوشچن مارک ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے کہ یہاں پر ان ملکوں نے ترقی کرنے کی وجہ سے یہاں پہ ان کی بچے پیدا نہیں کرتے. ان کی یہاں پہ فیمیلز دے ڈو ناٹ ریپروڈکشن ریٹ نہیں ہے وہاں پر. اسی لیے یہ کنٹریز آگے 50-60 سال میں ان کا کلچر تباہ ہو جائے گا. ان کے ملک جو ہے اتنے ان کو امیگرینٹس لانا پڑے گا کہ پھر وہاں پر جو ہے جاپانی خود اقلیت بن جائیں گے. تو عرض یہ ہے کہ بچوں کی اگر کسی بھی معاشرے کو سروائیو کرنا ہے تو اس میں حد اقل ہر فیمیل کو 3-4 بچے پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ 3-4 بچے 40 سال کے بعد 30 سال کے بعد پیدا کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ جتنا ارلی، جتنا پہلے وہ شروع کرے 15 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، یہ اس کے لیے بہتر. جہاں تک تین سیکس کا تعلق ہے اس کا تو میں نے جواب دے دیا کہ وہ تو ایک کامن ہے اسلام کے درمیان اور ویسٹ کے درمیان. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ویسٹ میں کلی چھٹی ہے بھائی، کہ آپ کے جس کے ساتھ جا کے سو جاؤ. اسلام میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی صلاح ہے، جہاں پہ آپ کی منفعت ہے، اور وہ بھی ایک شخص کے ساتھ، اور وہ بھی شادی کے اور نکاح کے مقدس بانڈ میں، عقد میں. تو یہ فرق ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. جی سسٹر. اچھا، آپ